اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج تک علمی اور فکری گفتگو کا مرکز ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ فدق کا ہے، ایک ایسی زمین جو اپنے ساتھ کئی سوالات، جذبات اور تاریخی پہلو رکھتی ہے۔ فدق ایک زرخیز علاقہ تھا جو خیبر کے قریب واقع تھا۔ یہاں کھجوروں کے باغات اور زرعی پیداوار کی وجہ سے یہ علاقہ خاص اہمیت رکھتا تھا۔ جب مسلمانوں نے خیبر کے علاقے میں کامیابی حاصل کی تو فدق کے لوگوں نے بغیر جنگ کے صلح کر لی۔ چونکہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے فدق کو فے قرار دیا گیا، یعنی ایسی زمین جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آتی ہے، نہ کہ عام مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی کو ذاتی دولت کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے ضرورت مندوں، مسافروں اور اپنے اہل بیت کی کفالت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری رہا، لیکن 632 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فدق کا مسئلہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے فدق کے بارے میں اپنا حق پیش کیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یا تو یہ زمین انہیں بطور تحفہ دی گئی تھی یا پھر وہ اس کی وارث ہیں۔ دوسری طرف خلیفہ اول نے ایک مختلف موقف اختیار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، بلکہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نہایت حساس اور اہم اختلاف تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے موقف پر قائم رہیں، جبکہ حضرت ابو بکر نے اپنی ذمہ داری اور فہم کے مطابق فیصلہ برقرار رکھا۔ یہ معاملہ صرف زمین کا نہیں تھا، بلکہ اس میں جذبات، تعلقات اور قیادت کے نازک پہلو شامل تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس اختلاف کے باعث کچھ عرصے کے لیے فاصلہ پیدا ہوا، لیکن دونوں شخصیات اسلامی تاریخ میں انتہائی محترم اور بلند مقام رکھتی ہیں۔ فدق اسی دوران ریاست کے زیر انتظام رہا اور اس کی آمدنی عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی رہی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ فدق کا معاملہ صرف ایک زمین کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک علمی، فقہی اور تاریخی بحث بن گیا جسے مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے زاویے سے دیکھا۔ کچھ لوگ اسے وراثت اور حق کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے قیادت، قانون اور اصولوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ فدق کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت آسان نہیں ہوتی، اختلاف رائے بڑے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں توازن، علم اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ماضی کے واقعات کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف جذبات کی بنیاد پر۔ فدق صرف ایک زمین نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی، ایک ذمہ داری تھی، اور ایک ایسا باب جس نے اسلامی تاریخ کی سمت پر اثر ڈالا۔ یہ ہے فدق کی کہانی، ایک ایسا موضوع جو آج بھی سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ فدق کی تاریخ ہمیں علمی گہرائی اور باہمی احترام کا سبق دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔